السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جسے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہا گیا ہو؟ ایک ایسی قوم جس کے قد لمبے، جسم طاقتور، شہر شاندار اور محلات پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ پوری دنیا میں کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ایسا نبی بھیجا جو انہی کی قوم میں سے تھا۔ اس نبی نے صرف ایک بات کہی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مگر غرور میں ڈوبی ہوئی اس قوم نے اپنے ہی نبی کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور آخرکار وہ انجام دیکھا جسے قرآن آج بھی انسانیت کے لیے عبرت قرار دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی داستان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عظیم طوفان کے بعد زمین پر دوبارہ انسانی آبادی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جبکہ باقی تمام منکرین طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ مفسرین خصوصاً امام ابن کثیر اور امام طبری لکھتے ہیں کہ بعد کی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد سے پھیلیں۔ اگرچہ اس بارے میں تفصیلات تاریخی روایات پر مبنی ہیں، لیکن قرآن صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ بعد کی نسلیں انہی کے ذریعے باقی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے کئی عظیم قبائل وجود میں آئے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام عاد تھا۔ اس کی اولاد بعد میں قوم عاد کہلائی۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں آباد ہوئی، جہاں آج یمن اور عمان کے درمیان احقاف کا علاقہ واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس علاقے کا نام ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومہ بالاحقاف، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا۔ احقاف سے مراد ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جو جنوبی عرب کے صحرا میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو غیر معمولی جسمانی طاقت عطا کی تھی۔ وہ قد آور، مضبوط اور انتہائی طاقتور لوگ تھے۔ قرآن ان کی قوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی۔ وہ اپنے زمانے کے سپر پاور تھے۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے، چشمے تھے اور خوشحال زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم والوں کے ساتھ، جو بلند ستونوں والے تھے، جن جیسی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قرآن میں ارم ذات العماد کا ذکر آیا ہے۔ مفسرین کی آراء اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک ارم قوم عاد کا ایک عظیم شہر تھا، جبکہ دیگر مفسرین کے مطابق یہ عاد ہی کے ایک بڑے قبیلے کا نام تھا۔ یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ ارم صرف ایک شہر تھا، اس لیے اسی حد تک بات کرنا درست ہے جتنی قرآن اور معتبر تفاسیر سے ثابت ہے۔ واللہ عالم۔ البتہ اتنا واضح ہے کہ قوم عاد اپنی عظیم الشان تعمیرات اور طاقت کی وجہ سے دنیا میں منفرد تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اتبعون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر محض کھیل تماشے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو اور مضبوط محلات اس طرح تعمیر کرتے ہو جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہو؟ ان کے محلات، قلعے اور ستون ان کی طاقت کی علامت بن چکے تھے، لیکن یہی طاقت آہستہ آہستہ ان کے غرور کا سبب بھی بن گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا۔ وہ اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟
یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنی طاقت کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتی برتری سمجھنے لگا۔ جیسے پہلے قوم نوح میں ہوا تھا، اسی طرح قوم عاد بھی آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے، بتوں کے سامنے جھکنے لگے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی طاقت پر ناز کرنے لگے۔ جب ظلم، تکبر اور شرک عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے انہی کی قوم میں سے ایک نبی کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد ہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں بھائی سے مراد نسبی اور قومی تعلق ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے وہ ان کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کے حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نہایت محبت اور خیرخواہی سے کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی ہی قوم کے ایک معزز، دیانتدار اور باوقار فرد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو محبت، نرمی اور خیرخواہی کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہی پیغام تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ پیغام تھا، صرف اللہ کی عبادت، شرک سے اجتناب اور تقوی اختیار کرنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی دعوت کے بدلے میں کسی قوم کا مال، دولت یا منصب نہیں چاہتے۔ قرآن میں ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہر رسول کی نشانی تھی کہ وہ اپنی دعوت کو دنیاوی مفاد کا ذریعہ نہیں بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اگر وہ شرک چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ انہوں نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ طاقت پر مزید طاقت عطا کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی برکتوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، قوم کے کافر سردار بولے ہم تمہیں نادانی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ وہی انداز تھا جو تقریباً ہر نبی کے ساتھ اختیار کیا گیا، پہلے ان کی شخصیت پر حملہ، پھر ان کی دعوت کا انکار۔ حضرت ہود علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ نہایت وقار سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اے میری قوم، مجھ میں کوئی نادانی نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا کہ مخالفت کے باوجود اخلاقی اور نرمی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ قوم کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ انہی جیسا ایک انسان اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یہ اعتراض بعد میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی دہرایا گیا۔
جب قوم کے پاس دلیل ختم ہو گئی تو انہوں نے ایک عجیب الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کی عقل خراب ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ان کے بتوں کی مخالفت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پوری جرت اور یقین کے ساتھ ایسا اعلان کیا جس کی مثال قرآن میں بہت کم ملتی ہے۔ انہوں نے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بناتے ہو۔ اب تم سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے نبی کے تھے جسے اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ آیت توکل، ایمان اور اللہ کی کامل قدرت کا عظیم اعلان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو آخری مرتبہ سمجھایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو میں وہ پیغام تمہیں پہنچا چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ گویا حضرت ہود علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اللہ کی زمین کسی ایک قوم کی محتاج نہیں۔ اگر ایک قوم انکار کرے گی تو اللہ دوسری قوم کو اٹھا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم عاد نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے نبی کا مذاق بھی اڑایا۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی ابتدائی آثار ظاہر کیے۔ معتبر مفسرین جیسے امام طبری اور امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ قوم عاد ایک مدت تک شدید قحط اور بارش کی کمی میں مبتلا رہی۔ یہ تفصیل زیادہ تر آثار سلف پر مبنی ہے، جبکہ قرآن اس قحط کی مدت بیان نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار فرماتے رہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ طاقت پر مزید طاقت عطا کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ لیکن قوم نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے اور ہم صرف تمہاری بات پر اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں، نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ انکار دراصل اللہ کی آخری تنبیہ کو بھی رد کرنا تھا۔ کچھ عرصے بعد آسمان پر ایک گھنا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد نے اسے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب بارش ہوگی، کھیت سرسبز ہوں گے اور قحط ختم ہو جائے گا۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے ایک بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، ہرگز نہیں بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ جس بادل کو وہ رحمت سمجھ رہے تھے وہ دراصل اللہ کے عذاب کی علامت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی سرد، تیز اور ہولناک آندھی بھیجی۔ قرآن فرماتا ہے تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ یہ عام آندھی نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم سے آنے والی عذاب کی ہوا تھی۔ اللہ تعالیٰ
سورۃ الحاقہ میں اس عذاب کی مدت بھی بیان فرماتا ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا۔ اتنے طویل عرصے تک وہ خوفناک ہوا مسلسل چلتی رہی، نہ کسی کو آرام ملا نہ پناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تم انہیں اس طرح گرے ہوئے دیکھتے ہو جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ جو لوگ اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج وہ بے جان لاشوں کی طرح زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اب تم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ ان کی سلطنت، ان کے محلات، ان کی طاقت، ان کے لشکر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ اپنے رسول اور اہل ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تیز ہوا چلتی دیکھتے تو صرف موسم کی تبدیلی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی، اور جو کچھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا طلبگار ہوں، اور اس کے شر سے، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قوم عاد نے بھی ہوا کو رحمت سمجھا تھا، لیکن وہ ان کے لیے عذاب ثابت ہوئی۔ قوم عاد کی تباہی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر اس قوم کے لیے تنبیہ ہے جو اپنی طاقت، دولت اور ترقی پر غرور کرتی ہے اور اللہ کے احکام کو بھلا دیتی ہے۔ قرآن بار بار قوم عاد کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ قرآن اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کی مزید تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ یہاں سے تاریخی روایات شروع ہوتی ہیں۔ بعض قدیم مورخین مثلاً ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے کہ عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ جنوبی عرب کی طرف منتقل ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے اپنی باقی زندگی حضر الموت یمن کے علاقے میں گزاری۔ کچھ روایات میں وہاں آپ کی قبر کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہ بات قرآن یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ آج یمن کے حضر الموت میں ایک مقام کو حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے، جہاں بعض لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن علماء کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کا صحیح مقام کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا اس بارے میں یقین کے ساتھ کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ قوم عاد کو عبرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ضدی شخص کی پیروی کی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عاد کا ذکر صرف تاریخ کے طور پر نہیں کیا بلکہ امت کو نصیحت کے لیے بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی آسمان پر بادل یا تیز ہوا آتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر فکر کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ معلوم نہیں یہ رحمت ہے یا عذاب۔ پھر آپ قوم عاد کا واقعہ یاد فرماتے کہ انہوں نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ بادل ان کے لیے عذاب بن کر آیا۔ قوم عاد کی پوری داستان ہمیں کئی عظیم سبق سکھاتی ہے۔ نمبر 1، طاقت ہمیشہ اللہ کی عطا ہے۔ قوم عاد نے اپنی طاقت پر غرور کیا لیکن ایک ہوا کے سامنے بے بس ہو گئی۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان کی اصل تباہی کی وجہ صرف طاقت کا غرور نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا۔ نمبر 3، اللہ کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں تبلیغ کی، اللہ نے انہیں بار بار موقع دیا، لیکن جب انہوں نے انکار پر اصرار کیا تو عذاب آ گیا۔ نمبر 4، نجات صرف ایمان میں ہے۔ طاقت، دولت، نسب اور قبیلہ کسی کو نہیں بچا سکے۔ صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ نمبر 5، دنیا کی ہر طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ قوم عاد اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، آج ان کا نام صرف قرآن کی آیات میں باقی ہے۔ یہ ہر دور کی طاقتور قوموں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ہی دعوت پر قائم رہی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، یہی دعوت حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور یہی پیغام آج بھی انسانیت کی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے، شرک سے بچنے اور توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ، جو قرآن مجید کی آیات، مستند احادیث اور معتبر اسلامی تاریخی روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ تمام واقعات جن کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے، تحقیق کے ساتھ سادہ انداز میں اور مستند حوالوں کے مطابق آپ تک پہنچائیں، تاکہ ہم سب ان کے ایمان، صبر، توحید اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے اسباق سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کی اگلی قسط بھی آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کا کوئی سوال یا رائے ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے سبق لینے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔